ریڈیو پاکستان کی خصوصی ٹیم واجد علی اور خورشید احمد خان اس وقت ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل کے پاس ہم موجود ہیں۔ گلگت بلتستان ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل کمال الدین قمر صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے کمال الدین قمر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ریڈیو پاکستان کے لیے وقت دیا۔ سر، آپ کو پتہ ہے اور آپ خود پیش رہے ہیں، اس سال جو بارش اور سیلاب کی وجہ سے، ویسے تو پورے ملک میں بڑے پیمانے پر نقصانات ہوئے اور گلگت بلتستان میں بھی کچھ اضلاع بہت زیادہ متاثر ہوئے، تو اوورآل سر یہ سیلاب اور بارشوں سے جو نقصانات ہوئے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے میں ریڈیو پاکستان کا مشکور ہوں جو انہوں نے مجھے آج اس پروگرام میں مدعو کیا۔ جہاں تک نیچرل ڈیزاسٹرز کی بات ہے تو یہ سال جو ہے بہت زیادہ سارے جی بی کے لیے ٹف رہا ہے۔ دیکھیں تو یہ 7 مئی میں سب سے پہلے تو شسپر کا ہمارا گلوف کا ایونٹ ہوا کہ حسن آباد میں گلیشیئر کی وجہ سے ایک جھیل بنا، اور وہ جو ہی گرمیاں آ گئی تو جھیل میں پانی بڑھ گیا اور وہاں پہ ایک سیلاب کی صورتحال پیدا ہوئی، اور اس کی وجہ سے حسن آباد میں جو ہے سرکاری اور نجی املاک کو بہت نقصان پہنچا، جس میں 15 گھر جو ہے وہ ڈیمیج ہوئے، اور حسن آباد میں جو آر سی برج تھا وہ واش آؤٹ ہو گیا، اور کیچ روڈ کئی مقامات پہ وہ ڈیمیج ہوا۔ اور اس کے علاوہ پھر رندو میں جو ہے وہ مارچ میں زلزلہ آیا اور اس کی آفٹر شوکس بھی ہوئے، تو جن کی وجہ سے 3200 کے قریب جو ہے مکانات وہ ڈیمیج ہوئے۔ تو جو ہی جولائی کا موسم آیا تو اس سال جو ہے وہ بارشیں جی بی میں آن ایوریج جو ہے وہ 100% زیادہ ہوئی، تو 1 جولائی سے 30 اگست تک ٹوٹل جو ہے وہ 118 فلیش فلڈس کے ایونٹس جو ہے وہ رپورٹ ہوئے۔ یہ جو ہے ہسٹری میں اتنا زیادہ جو ہے وہ فلیش فلڈس نہیں آئے تھے، تو اس بار ایک تو یہ 3 ہیٹ ویوز آئی تھی جی بی میں، تو جس کی وجہ سے مانسون کے جو بادل وہ جی بی پہنچے اور بارشیں زیادہ ہو گئیں، تو اس کے نتیجے میں 23 جو ہے وہ اموات ہوئیں اور 6 لوگ جو ہے وہ انجر ہوئے۔ اگر ہم پبلک انفراسٹرکچر کی بات کریں تو ان سیلابوں کی وجہ سے 32 ہمارے پاور ہاؤسز ڈیمیج ہوئے، تقریباً 33 کلومیٹر جو ہے وہ روڈز واش آؤٹ ہو گئے، 58 ڈرنکنگ واٹر جو ہے وہ سپلائی کے سسٹمز وہ متاثر ہوئے، اور 340 اریگیشن چینلز ڈیمیج ہوئے، اور 77 جو ہے وہ پل ڈیمیج ہوئے ہیں۔ اور پاک آرمی اور این ڈی ایم اے کی ہماری جوائنٹ ویریفیکیشن ہوئی تھی پرائیویٹ پراپرٹی کے جو نقصانات کے حوالے سے، اس میں یہ رزلٹ آیا کہ ٹوٹل جو ہے وہ 618 گھر جو ہے وہ پارشلی ڈیمیج ہوئے ہیں، اور 546 جو ہے وہ فلی ڈیمیج ہوئے ہیں۔ تو اس کے علاوہ پرائیویٹ پراپرٹی کو ہم اگر کی بات کریں تو لوگوں کی زمینیں جو ہے وہ بھی متاثر ہوئی ہیں، تو 1300 ایکڑ میں جو ہے وہ ایگریکلچر لینڈ جس میں فصل لگی ہوئی تھی تو وہ ڈیمیج ہوئی ہے۔ یہ اس سال کافی نقصانات ہوئے ہیں۔ میرے خیال میں آپ بحالی کی طرف جا رہے ہیں، بحالی کے کام جاری ہے، تو کہاں تک پہنچا ہے، اور اس میں صوبائی حکومت اور وفاق کی طرف سے جو اقدامات ہے، اور خاص کر کے وزیر اعظم پاکستان بھی تشریف لائے تھے گلگت بلتستان، اس حوالے سے بتائیں سر، بحالی کا کام کہاں پہنچا ہے؟ بحالی تو ہمارے سب سے پہلی ترجیح تھی تو صوبائی گورنمنٹ کی طرف سے 3 جو ہے وہ ایمرجنسیاں لگی تھی، کیونکہ یہ فلڈس وقفے سے آتے رہے ہیں، تو 3 ایمرجنسیز میں جو ہے وہ مجموعی لاگت 60 کروڑ روپے آئی ہے۔ تو اب تک ہمارے جتنے پاور ہاؤسز ڈیمیج تھے وہ سارے بحال ہو گئے ہیں، روڈز جتنے بند تھے تو ان کو ہم نے جو ہے وہ ٹیمپریری ریسٹور کیا ہے، اور پھر 77 بریجز میں سے 65 بریجز کو ٹیمپریری ریسٹور کیا گیا ہے، اور ابھی پرماننٹ ریہیبلیٹیشن کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ تو پچھلی بار وزیر اعظم پاکستان نے بوبر کا دورہ کیا تھا، تو وہاں پہ انہوں نے 3 ارب روپے کے گرانٹ کا اعلان کیا تھا، تو وہ 3 ارب کا گرانٹ جو ہے وہ ابھی صوبائی حکومت کو ملا ہے۔ ابھی پرماننٹ جو ہمارا انفراسٹرکچر ڈیمیج ہوا تھا تو وہ اس پیسے میں سے اس کو بھی بحال کریں گے، اور لوگوں کے جو املاک کو نقصان پہنچا تھا تو ان کا معاوضہ بھی اس پیسے میں سے ملے گا۔ سر، سڑکوں کی بحالی کے حوالے سے بتائیں سر کہ اس پہ کہاں تک پہنچے ہے، کیونکہ کمیونیکیشن کے ذرائع بہت ضروری ہے، اور گلگت بلتستان فار فلنگ ایریا ہے، کہیں پہ بیماری ہو مریض کو ہاسپٹل پہنچانا، سڑکوں کی بحالی کا کام ویسے ایمرجنسی کے طور پہ تو کیا ہے، تو آگے مستقل اس کی سڑک کی بحالی کے لیے کیا اقدامات ہوئے؟ تو جیسے میں نے بتایا کہ یہ 3 ارب روپے کا گرانٹ ہمیں ملا ہے، تو اس میں کیونکہ ہم نے ایمرجنسی میں جو ہے وہ ٹیمپریری تو ریسٹور کیا ہے، لیکن ابھی پرماننٹ ریسٹوریشن کی طرف ہم
ہم جا رہے ہیں. تو اس میں جو میٹلنگ کا کام کیونکہ ابھی سردیاں آ گئی تو پاسبل نہیں ہے, تو وہ پھر اگلے سال جب موسم کھلے گا مارچ اپریل میں تو میٹلنگ کا کام تب ہوگا. باقی جو ہے وہ تقریباً روڈس ہمارے بحال ہو گئے ہیں, لیکن کوشش یہ ہے کہ پرماننٹلی ان کو بحال کریں اور جہاں بھی ہمارا پبلک انفراسٹرکچر ڈیمیج ہے اس کو جلد از جلد بحال کریں. سر ہم نے دیکھا کہ KKH کے اوپر جو حسن آباد کا پل تھا اس کو جب فلڈ کی وجہ سے بحالے کے گیا تو اس کو ایمرجنسی طور پہ بحال کیا, لیکن جو اس کے مستقل بحالی کے حوالے سے جو کام ہوا ہے اس کے بارے میں تو اس میں NHA کی طرف سے FWO کو جو ہے وہ RC برج بنانے کا جو ہے وہ کانٹریکٹ ملا ہے. وہاں پہ کام تیزی سے جاری ہے اور FWO کے مطابق جو ہے وہ RC برج اگلے سال مئی جون تک لانچ ہو جائے گا. سر جو 77 پلوں کی آپ نے بات کی کو نقصان پہنچا تھا تو ان میں سے کتنے بحال ہوئے اور وقتی طور پہ اور مستقل طور پہ ان میں سے کتنے پل بن رہے ہیں؟ اس میں ایک تو بڑے سسپینشن بریج تھے, جیسے میں نے بتایا کہ 77 پل ہیں, تو اس میں کچھ چھوٹے جو ہے وہ فوٹ بریجز بھی ہیں, تو جس میں نالوں کو جو ہے وہ یہ پل بنائے گئے ہیں, مولک پل جو ہیں. تو اس میں سے میں نے بتایا کہ 65 پل جو ہے وہ ٹیمپریری ریسٹور ہوئے ہیں. باقی ان کے لیے ابھی یہ جو فیڈرل گورنمنٹ سے گرانٹ آیا ہے تو ہماری کوشش ہے کہ ان کو جو ہے وہ پرماننٹلی ریسٹور کریں اس پیسے سے. سر جو سب سے زیادہ متاثر ہوا تھا غزر کے اندر ببر کا جو علاقہ ہے, وہاں کے جو لوگ جن کے گھر مکمل طور پہ تباہ ہوئے تھے ان کی بحالی کے لیے, چونکہ ابھی سردیاں تو بالکل سٹارٹ ہو چکے ہیں, تو وہاں سے کچھ ایسے رپورٹس بھی آ رہے ہیں وہ ان لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے, تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جہاں تک ببر کے متاثرین کی بات ہے تو اس میں ماڈل ولیج بنانے کے لیے ہمارا کام تقریباً کمپلیٹ ہو گیا ہے. تو ہم نے 62 جو ہے پری ہیپ گھر بنانا ہے, اس کے لیے جو ہے وہ ٹینڈر سٹیج پہ آ گیا ہے. یہ انشاءاللہ اس مہینے میں اس پہ بھی کام سٹارٹ ہو جائے گا. باقی جو متاثرین ہیں ان کے لیے ہمارے طرف سے جو ہے وہ راشن اور باقی ان کی جو نیڈ ہے, تو ہماری یہی کوشش ہے کہ ابھی تک NGOs کو بھی جو ہے وہ موبلائز کر کے اور ہماری طرف سے بھی ان کے لیے جتنا ہو سکتا ہے تو ہم جو کر رہے ہیں. سر کچھ ہمارے سامعین کو بتائے کہ کیونکہ NGOs بھی اس حوالے سے پیش کام کر رہے ہیں, آپ کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے جہاں بھی ڈیزاسٹر آتا ہے وہاں رسپونڈ کرنے کا اور اس کے بعد بحالی کی طرف جانے کا؟ ہمارا ایک تو تمام NGOs کے ساتھ جو ہے وہ کلوز کوارڈینیشن ہوتی ہے. ہماری جو ہے فلڈ سیزن سٹارٹ ہونے سے پہلے ہماری ہر میٹنگز ہوتی ہیں NGOs کے ساتھ, تو جہاں بھی NGOs کو ضرورت ہوتی ہے, ہمارے گورنمنٹ کو ضرورت ہوتی ہے, تو وہاں پہ ہم NGOs کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بھائی آپ وہاں جائیں اور جو ہے گورنمنٹ کو اسسٹ کریں. تو ابھی یہاں پہ آغا خان ایجنسی فار ہیبیٹیٹ کی طرف سے اشکومن کے متاثرین کے لیے جو ہے وہ ٹیمپریری شیلٹرز بن رہے ہیں, اور ببر میں بھی انہوں نے ٹیمپریری شیلٹرز بنانا سٹارٹ کیا. جب تک ہمارے یہ جو ماڈل ولیج کا کام کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے تو وہ پھر KH کی طرف سے جو ہے وہ ان کو پری ایپ گھر بنا کے دیں گے وہ لوگ. سر جو فار فلانک ایریاز ہے وہاں پہ جس طرح آپ نے ابھی کہا ایمیت کے اندر, درکت کے اندر اور استور کے جو دور دراز علاقے ہیں وہاں تو ابھی برف باری بھی ہو رہی ہے, تو ان کے لیے آپ نے کہا NGOs تو کر رہے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ کوارڈینیشن میں بھی ہے, ان کے لیے ابھی فوری طور پر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے, تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اس حوالے سے ایک تو ہمارا جوائنٹ جو ڈیمیج اسسمنٹ کا سروے تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے, تو ہماری جو پالیسی ہے اس کے مطابق ہماری کوشش ہے کہ ابھی ان کو جو ہے وہ گھر ڈیمیجز کا معاوضہ دے سکیں تاکہ وہ اپنی مدد آپ کے تحت بھی اپنے گھر جو ہے وہ ڈیمیج ہو ان کو بحال کریں. تو باقی جو فار فلنگ ایریاز ہیں ان میں ہم نے پاکستان آرمی کے تھرو جو ہے وہ ہیلی کاپٹر کی سورٹیز چلائی تھیں. ہم نے درکت میں اشکومن کے جو فار فلنگ ایریاز ہیں وہاں پہ, اور اسی طرح بلتستان میں جو ہے وہ پاک آرمی کی مدد سے ہم نے وہاں پہ جو ہے وہ خوراک بھی پہنچائی ہے, اور کوشش یہی کی ابھی بہت جلد جو ہے وہ ان گھروں کے ڈیمیج کے معاوضہ بھی دیں تاکہ جو ہے وہ اپنے گھر بحال کر سکیں. سر کچھ سروے میں کچھ چیزیں غلط ہوئی ہے اور بعض لوگوں کے بہت زیادہ شکایت ہے, تو ان کی شکایت کو دور کرنے کے لیے یقیناً آپ کے ادارے نے کام کیا ہوگا. یہ سروے NDMA کی ٹیمز اسلام آباد سے آئی تھی اور یہاں پہ تمام ڈسٹرکٹس میں پاک آرمی کی بھی ٹیمز تھیں, اس میں ضلعی انتظامیہ کے بھی ریپرزنٹیوز تھے, GBTMA کے بھی ریپرزنٹیوز تھے. تو ہماری کوشش یہی رہی کہ اس کو صاف اور شفاف طریقے سے جو ہے وہ اسسمنٹ کروائیں, لیکن پھر بھی اگر کسی کی کوئی شکایت ہوتی ہے تو وہ بھی ہم نے کمیٹی
بنائی ہے تو وہ اپنی شکایت وہاں درج کر سکتے ہیں، اور پھر ہماری کوشش یہی ہوگی کہ اس کی داد رسی کریں۔ چونکہ گلگت بلتستان فار فلانگ ایریا ہونے کی وجہ سے یہاں پہ بارش اس سال زیادہ ہوئی اور برف باری بھی اس سال زیادہ ہونے کی توقع ہے، تو اس حوالے سے یقیناً آپ کا ادارہ الرٹ ہوگا، تو اور خاص کر کے جو سنو بونڈ ایریاز ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں، وہاں کے لیے کوئی اقدامات آپ لوگوں نے کیے کہ چیزیں تاکہ بر وقت وہاں پہنچ سکیں؟ اس میں ہمارا فوڈ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کلوز کوارڈینیشن رہتا ہے کہ جو سنو بونڈ ایریا ہیں وہاں پہ جو ہے وہ گندم کو ہم نے جو ہے وہ ان کے ساتھ کوارڈینیٹ کر کے اسٹاک کیا ہوا ہے، تو وہاں پہ خوراک کی تو انشاءاللہ کوئی کمی نہیں ہوگی۔ باقی اس طرح کی کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے تو پھر ہم پاک آرمی کے تھرو ہیلی کاپٹر کی سورٹیز کرتے ہیں وہاں پہ سنو بونڈ ایریاز میں فوری ریلیف کے لیے۔ شکریہ ڈائریکٹر جنرل گلگت بلتستان ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کمال الدین قمر صاحب، آپ نے وقت دیا، لیکن جانے سے پہلے عوام کو جو اس وقت گلگت بلتستان کے دور دراز علاقوں میں آپ کو سن رہے ہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ شکریہ ریڈیو پاکستان کا، آپ نے مجھے موقع دیا اس پروگرام میں۔ تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ کیونکہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے گلگت بلتستان بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے، تو ہم سب کو جو ہے وہ پریپیئر رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ابھی جو موسم ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ انپریڈکٹیبل ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ مارچ اپریل میں بارشیں ریسیو ہوتی تھیں اور پھر جا کے نومبر کے اینڈ پہ یا دسمبر میں سنو فال ہوتی تھی، لیکن ابھی کلائمیٹ چینج کی وجہ سے وہ جو ہے وہ ایک پیٹرن چینج ہو گیا ہے، تو اس حساب سے ہمیں خود کو تیار رکھنے کی ضرورت ہے اور لوگوں میں جو ہے وہ اویئرنیس پھیلانے کی ضرورت ہے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے۔ تو جی بی ڈی میں کی تو یہی کوشش ہے کہ جہاں بھی کوئی ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو لوگوں کی فوراً ریلیف ریسکیو کریں، لیکن اویئرنیس بھی بہت ضروری ہے۔ تو ہماری یہی کوشش ہے کہ گلوف 2 ہمارا ایک پروجیکٹ ہے، اس کے تحت ہم مختلف جو ویلیز میں یہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے اور اڈاپٹیشن کے حوالے سے اویئرنیس سیشنز بھی کر رہے ہیں، اور ہمارے جو پارٹنرز ہیں فارسٹ ڈپارٹمنٹ ہے، ای پی اے ہے، ان کے ساتھ مل کے ہم جی بی کے مختلف اسکولوں میں بھی کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جو ہے وہ اویئرنیس سیشنز کنڈکٹ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک گلوبل فنومینا ہے اور کلائمیٹ چینج کو جو ہے وہ کم کرنے یا اس کو ختم کرنے کے لیے ہماری جی بی کی اتنی اس میں کیپیسٹی نہیں ہے، لیکن ہم خود کو پریپیئر کر سکتے ہیں اس کے لیے۔ تو میری عوام سے یہی گزارش ہوگی کہ وہ نیچرل ڈیزاسٹرز کو سمجھیں اور اس حوالے سے اپنی جو ہے احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ سر، آپ نے وقت دیا ریڈیو پاکستان کے لیے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان واجد علی اور خورشید احمد خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔